طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 2 ماہ قبل کی بات ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے عمر رسیدہ بزرگ سے ہوئی جن کی داڑھی مکمل سفید تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، خوش مزاج با اخلاق بزرگ تھا۔ تو بابا جی نے ہمیں چائے پانی پلایا، تو اس کے بعد میں نے بابا جی سے اس کی خوش مزاجی کی وجہ سے، بے تکلفی کی وجہ سے میں نے کہا بابا جی اگر اجازت ہو تو میں آپ سے چند باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ تو بابا جی نے کہا ہاں بیٹا پوچھو۔ میں نے کہا بابا جی آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا میری عمر اس وقت تقریباً 97 یا 98 سال کے قریب ہے۔ تو اگلا سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے پوچھا کہ بابا جی آپ اس وقت میڈیسن کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ فوراً ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کی عمر تقریباً 98 یا 97 سال ہے تو وہ یقینی طور پر کسی نہ کسی بیماری میں، خاص کر جو اس ایج میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا دردیں ہیں، جوڑوں کی دردیں ہیں، ان کے اندر یا پیشاب کا عارضہ اکثر بزرگوں کے اندر ہوتا ہے، تو ان بیماریوں میں سے بابا جی کسی نہ کسی بیماری میں لازمی مبتلا ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا بابا جی آپ کون سی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور کون سی بیماری آپ کو لاحق ہے؟ تو بابا جی نے فوراً جواب دیا کہ بیٹا مجھے اس وقت کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، اور نہ ہی میں کسی قسم کی نہ دیسی دوائی کھا رہا ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی ایلوپیتھی دوائی استعمال کر رہا ہوں۔ البتہ 2-3 دن سے مجھے ہلکی پھلکی یہ جو چھاتی پر بلغم ہے یہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں بالکل کسی قسم کی کوئی نہ میڈیسن استعمال کر رہا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہو رہا۔ تو یہ بابا جی کا یہ جواب سن کر میں برتہ حیرت میں گم ہو گیا، اور چند سیکنڈ کے سکتہ کی کیفیت کے بعد میں نے بابا جی سے اگلا سوال یہ کیا کہ بابا جی آپ سالن کے اندر گھی کون سا استعمال کرتے ہیں؟ ڈالڈا استعمال کرتے ہیں یا دیسی گھی استعمال کرتے ہیں؟ تو بابا جی نے جواب دیا کہ بیٹا جی میں سالن کے اندر روز اول سے، یعنی اپنے پیدائش سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ دیسی گھی ہی استعمال کیا ہے، اور ایک دن بھی میں نے بناسپتی یعنی ڈالڈا گھی استعمال نہیں کیا۔ تو میں نے فوراً جواب دیا، میں نے کہا بابا جی بس ٹھیک ہے، اب میں آپ کی جو صحت کا راز ہے نا وہ سمجھ چکا ہوں۔ دراصل جو بناسپتی گھی ہے یہ حقیقت میں گھی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف آئلز کو کیمیکل لگا کر اس میں کاسٹک شامل کر کے، خاص کر اس میں جو کاسٹک شامل کیا جاتا ہے یہ وہی کاسٹک ہے جو صابن کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا آپ نے تجربہ کرنا ہو تو آپ ایسا کریں کہ اپنے کپڑوں پر کوئی نہ کوئی سیاہی لگا لیں، اور اس کے بعد یہ بناسپتی گھی ہے وہ تھوڑا سا اوپر مال لیں، تو وہ لگی ہوئی سیاہی فوراً اترنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں کہ جو فارمولہ صابن کا ہے سیم وہی فارمولہ اس بناسپتی اور ڈالڈا گھی کا ہے۔ فرق صرف اس کے قوام کا ہے کہ جو بناسپتی گھی کا قوام ہے وہ ذرا پتلا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، جبکہ جو صابن کا قوام ہوتا ہے وہ ذرا گاڑھا اور منجمد شکل میں ہوتا ہے۔ بس اس کے علاوہ اس کے فارمولے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ دیسی گھی جو ہے اس کا مزاج گرم تر ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، بلکہ انتہائی ضروری بھی ہے۔ حکیم انقلاب صابر ملتانی مجدد طب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیسی گھی انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے۔ ہر قسم کی سوزش، ورم، بخار، ٹی بی، فالج، لکوہ، ان تمام بیماریوں کے لیے صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے یہ اعلیٰ تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو بغیر کسی قسم کی دوائی کے اور بغیر کسی قسم کے سہارے کے بسر کریں تو ہمیں اس طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں ہر صورت میں اپنی ترجیح اول کے طور پر دیسی گھی کو استعمال کرنا ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اس کے کتنے بہت سارے فوائد ملتے ہیں،
اور بہت سارے جو ہمارے اخراجات، جو ہمارا گھریلو بجٹ ہے وہ ادویات پر صرف ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔